فرمائی کہ حضور خطبہ جو دیندے سی کی سی اور اسی صدیاں تو کی کر رہے ہیں، اور وہ گناہ بھی چھوٹا جہا نہیں جہدے نتیجے دے اندر جو حال یہودیاں دا قرآن مجید نے بیان کیتا ہے، شاید جڑی سورہ البقرہ دی پڑھی اور سورہ جمعہ بھی یہی کہ جدوں انہاں نوں کہا جاندا بھی تسی موت دی تمنا کرو تے آندے توبہ توبہ موت نہ آوے، موت تو ڈرتے۔ اللہ پاک فرماؤندے دا سبب کی ہے؟ یہ کدی بھی موت نہیں چاہ سکتے، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ جڑے کرتوت کرتے ہیں جڑے عمل کرتے ہیں وہ انہوں دے سامنے این روشن ہے بے مردیاں ساری حشرا ہونا ہے۔ اس تو موت دا نام انہوں دی بہت گھبراہٹ والا ڈر والا، موت تو یہ کم دے، موت انہوں واسطے ایک ہولناک شے بن گئی۔ اللہ پاک فرماؤندا کہ اپنی کرتوتاں پاروں کبھی بھی موت نہیں چاہ سکتے، وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بلکہ سوچتے بھی نا جدوں مر جانا بہت مندا حال۔ اور واعظاں اور خطیباں نے کیتا، میں بھی شامل ہوں تجھے قبر نو اس طرح بیان کیتا کسے بندے دا دل قبر جان نہیں چاہتا۔ بیان یہ بے محل چھٹ جانے ہیں، بسترے جڑے ریشمی چھٹ جانے ہیں، پھلاں دیاں سیجاں چھٹ جانیاں۔ ترمذی شریف کی ایک ردی روایت نو بیان کر دے کہ قبر روز پکار دی، انا بیت الغربت ہے، انا بیت الوحدت ہے، انا بیت التراب، انا بیت الدود، یعنی ڈراؤنا بناتا قبر میں کہ میں تنہائی کی جگہ کتنے تیرے بھن بھرا کول ہون گے، میں ایسی جگہ جتے تیرے نال کوئی دوست نہیں ہونا، میں کیڑیاں دی جگہ، میں مٹی دی جگہ، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سوانا۔ جدو بیان ہی ہوندا رہا کہ لوگوں کے دل سے بہ گیا یار تو بڑا خسارا ہونا پہ، ایڈیاں کوٹھیاں جو نکل کے اسی یہو جہ تنگو تاریخ گوشے چلے جاؤں۔ موت غیر محبوب ہوگی، مرنا برا لگنے لگ پیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ چ اللہ نے فرمایا یہودیاں نو اگر تسی کہو جڑے ٹھیکیدار بنے ہیں جنت تے صرف سڈ لی ہے، اسی موسیٰ علیہ السلام دی جدو کیا جاتا جنت تہاڈی ہے تو پھر مرن دا ہی خاص کرو، تہاڈے جے شوق ہونا چاہیے بے موت آؤندی جاوے، پھر ایویں خام خانی خودکشی کرنی، دین تے ڈٹو، پھر بھاویں پھانسی چڑھ جاؤ، بھاویں لوگ اڑا دین گولیاں، نہ مرن دا شوق پیدا کرو تاکہ جنت جاؤ۔ نہیں، فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتاں پاروں کدی بھی موت نہیں چاہ سکتے، انہاں دے دل اندروں کمب دے ہوئے موت آئی تو خیر نہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ اللہ نو خوب پتہ ہے انہاں ظالماں دا جن جن برے کرتوت کیتے رب دے ریکارڈ چ اللہ نو تو پورا علم ہے نا بھی اس بندے نے آ کے اس تو اتنیاں حرکتاں کرنے والے کداں موت نو چاہن۔ اے ترمذی دی روایت جڑی ہے ابو القاسم بالکل ردی، کوئی یہو جہا بیان حضور نے کدی نہیں کیا۔ قبر نو اگر اسی ڈراؤنا بنا دیاں گے بھی مرن تو بعد تیرا حال ہونا، دسو وسدے گھروں نکل کے اجاڑ چ کون جانا چاہتا؟ جدو اتنے بنگلے چ رہ رہا آدمی، پھل کھڑے آ، گھر دے وچ باغ لگے آ، اینا بال بچہ ہے، انہوں آخیا جائے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، بھائی کون قبر دا نام لو؟ اے وہ ظلم ہے جنہوں ابن قیم فرماؤندے ہیں بالکل اس امت نے اللہ دے رسول دی گل دے الٹ کر، جدوں ممبراں تو اے واز ہوندے تو لوگ جاندے ہیں، اے میں پڑھدا فرماؤندے کی حال ہوندا دا پھر کہ لوگ جڑے اج کل کردے ہیں واز و نصیحت اور خطبے، وَكَذَلِكَ كَانَ خُطَبُهُ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے تقریر لأصول الایمان من الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ وذکر الجنت والنار۔ بڑی بڑی گل دے سب خطیب توبہ کر دن، موت نو ادھر نہ بیان کریا کرن کہ بندہ آکھے بچے چھوٹ جانے ہیں، بیویاں چھوٹ جانیاں، میں تو کتے ایسی غار سے چلے جانا جتھے بہت ڈراؤنا منظر ہونا، نہیں، دلکش بناؤ۔ موت ادھا بیان کرو کہ بندے دا جی کرے کہ کفس چوں پنجرے چوں نکل کے میں آزاد ہوا پرندہ کہ کھلی دنیا جاؤں۔ اے بالکل اٹھ گیا معاملہ، تسی ایک میری گل تو اندازہ کر رہا ہوگا کتنی بڑی تبدیلی ہو۔ قبر ڈرونی بن گئی، موت ہولناک بن گئی۔ جیڑی سب تو زیادہ محبوب شاہ سی جہدے بارے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تحفۃ المومن موت، وہ مرنا تے مومن دا تحفہ، جویں کو کسی نو گفٹ دیندا ہے، تحفۃ المومن الموت، موت کوئی گھبراہٹ دی شے نہیں، جے صحیح موت دا تینوں پتہ لگ جائے تے کرتوت نہ پیڑے ہون تے مرن جڑا تے تیرے لیے کس طرح ہی جویں شہد دا پیالہ پینا، مگر تسی موت نو بالکل ہولناک بنا ڈراؤنا قبر
کیڑیاں دی جگہ فرماؤں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے خطبے کی سی؟ ایمان دیاں جڑاں جڑیاں کہ اللہ ہے، فرشتے ہے، کتاباں ہیں، وہ دے رسول ہے، قیامت ہے، انہاں دا بیان ہوندا سی، حضور دل چ اتار دے سی، اور جنت اور دوزخ دا ذکر ہوندا سی۔ وما اعد اللہ لاولیاء واہل طاعت، تے جو کچھ اللہ نے اپنے منن والیاں لئی تے اپنے دوستاں لئی تیار کیتا نا، وہ انعام بیان ہوندے سی کہ جنت دے محل ہے اور نہراں اور باغات ہے اور حوراں اور اتنے ریشمی لباس ہے اور سونے چاندی، جو تیار کیتا وہ حضور انج بیان کرتے سی کہ خود ہی چاہتا سی کہڑی تنگ دنیا پھسے ہیں، چلیے جلدی اس کھلی دنیا۔ وما ادا لآدائی واہل معصیت، تے جو کچھ اپنے نافرمانا اور اپنے دشمنوں لیے تیار کیتا وہ بھی بیان ہوندا سی کہ بغاوت کرنے والے بھی سوچ رہے کہ حشر کی ہونا، تے دوجے نیکی کرنے والے بھی سن لین کہ انہوں نے اعلان کی۔ فَيَمْلَأُ الْقُلُوبَ مِنْ خُطْبَةِ إِيمَانًا وَتَوْحِيدًا وَمَعْرِفَةً بِاللَّهِ وَأَيَّامِهِ۔ رسول کریم علیہ السلام دے خطبے سن کے جو جاندے سی تے نمازی ایک نشہ لے کے جاندے، مست ہو جاندے سی، انہاں دے دل بھر جاندے سی ایمان نال اور توحید نال تے اللہ دی پہچان نال، تے اللہ تعالیٰ دے جڑے تیار کیتے نام لا کا خطب غیر علتی، اے جڑے خطبے اج کل دے رہا ہے کدوں دی گل 600-700 سال ہو گئے، چل پے سی نا، مر چکے سی مسلمان، مردہ خطبے، نہ کوئی امت جان پیدا کرنی، نہ کوئی جرت، مر جانا تسی، کیڑیاں کھا جانا، برا حال ہونا، بھی وہ آخر 4 دن جڑے اتنے ہوئی ہے یار مزے نہ کر لو، گاہ مندہ ہی حال دس دے موڑے کہ کیڑے ہونے، برا حال ہونا۔ ایڈا منظر برا بیان کیتا کہ شوق دی بجائے وہ یہودیاں والا حال ہو گیا جڑا 2 صورتاں چایا بھی کدی نہ بھی نہیں رہ سکتے سفر آخرت دا کہ اس دنیا میں چھڈو تے اگے چلیے، کاج نہ چلنا، گاہ تے ڈراؤنا، ویران اوزار کیڑے، فرماندے لا کا خطبہ بغیر ہے جی میں دجے اج کل خطبے دے رہے حضور دے خطبے نہیں کی ہے اللہ تی انما تفید امور مشترکہ من الخلائق وہی انہو علی الحیات تخفیف بالموت، آندے کی ہے جڑے کافر مومن سارے چاہ بے مرن دا نوحہ کرو بے مر جانا ہے تے جڑے نا بچھڑ جانے ہیں تے موت آنی ہے، اے الٹا ڈراؤ کہ لوگاں جرت ختم ہو جائے، مرن دی رغبت ختم ہو جائے، یہ نہ دے خطبے۔ فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا يُحَسِّرُ فِي الْقَلْبِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَلَا تَوْحِيدًا لَهُ وَلَا مَعْرِفَةً خَالِصَةً۔ یہ بھی برکت ہے 1300-1400 سال ہو گیا بنا خطبہ نے سانو اتنے سر دیتا بھی آج مسلمانوں کی مرن دی طرف ختم باندھے نہ جان نہ گواؤ، جداں میں نہ اپنے آپ نو بچاؤ، منافق بن کے کافراں کے سجدے کر کے دین اپنا چھڈ کے سامنے انہوں نے یہ دنیا اگے انہوں نے بالکل اس طرح دسیا گیا کہ کیڑے غربت ہے تنہائی ہے۔ فرمائے خطبے اج دے ہے انہاں نہ کسی دے دل چ اللہ تے ایمان پیدا ہوندا، نہ توحید ہوندی ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ دی پہچان ہوندی، ولا تذکیر بایامہ ولا باعث للنفوس علی محبتی و شوق علی لقائے۔ کوئی یہ خطبے ایسے نہیں جنہاں نال اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا ایسا بیان ہوئے کہ دلاں چ اللہ دی محبت پیدا ہوئے اور وہ ملن دا شوق۔ موت نو کی سمجھے؟ لقاء اللہ، موت نہیں ایک پورا جڑا پار کر کے تو رب دی زیارت جا کرنی، وہ تو کھڑا تیرے انتظار، وہ فرشتے پھلاں دے ہار لے کے کھڑے، موت کچھ نہیں، نہ کوئی کیڑیاں کو جانا نہ کچھ نہیں، اس لباس نو روندے جی پرانا ہو جانا لا کے سر دیتا، کوئی تھوڑے فرق آؤں گا؟ ہر مولوی کھچتا ہے بے ہوئی جڑا نا فانی جسم، یہ ہوئی قبر ٹوٹنا یہ ہوئے ہیں تو انہوں رہن دیو، یہ پرانا ہو چکا لا سر دینا روح نے، روز کوئی فرق نہیں آنا، کپڑے میں بدلوا میرے کوئی فرق آؤں گا؟ اسی طرح سن دی، اسی طرح ویخ دی، اسی طرح خوشیاں کر دی، ہس دی، کوئی فرق نہیں، پرانا لباس اتارتا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت روحاں رہیاں سب دیاں اور جنت دے پھل کھاندیاں قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ جسمان واپس نہیں موڑ، ایتھوں نکلدیاں پنجرے چوں جنت چلی جائے، اور یہ جنت برزخ دی جنت۔ یاد رکھو جنت جڑی آخرت دی ہو رہا، مگر جی میں اس دنیا جنت ہے نا باغ، جنت باغ نو آندے، مرن تو لے کے قیامت تک ایک جنت ہے، وہ برزخ دی جنت ہے، اتنے چلے جاندیاں شہیداں دیاں روحاں مومناں دیاں۔ تعلق رسول کریم علیہ السلام نے جنت دے درختاں دے پھل کھاندے ہیں سارے لوگ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جسم واپس لوٹا جن قیام دے دوبارہ جسم ٹھیک کروں گا ادوں جسم نہ تعلق درمیانی زمانہ جڑا ہے روح دا بالکل ہسدی کھیڑ دی آپس میں مل دے دنیا آباد ہے،
اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہنے تمہیں دسیا کہ تو ویرانے چلا جانا، تو جا کے ملنا اپنے باپ نو، اپنے پراواں نو، اپنے چاچا تایاں نو۔ حدیث پاک چ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جب روح مرضی ہے اللہ تعالیٰ عالم رواج مرادی کر کہ فلاں آدمی آ گیا، وہ جن جان پہچان والے دوست رشتے دار سب کٹھے ہو وہ گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور جی آئے مہمان نو پوچھتے ہیں ادا ہی شروع کر دیں کہ فلاں دا کی حال سی، فلاں دا کی حال سی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی ایسے دا ذکر بھی آ جاتا جہاں تو پہلا مر چکا، یہ آتا وہ تو میرے تو پہلا مر گیا، پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلا مر گیا اور ساڈے شامل نہیں ہوا تو بچھڑ گیا، دوسرے پاسے نکل گیا۔ ایک آباد دنیا، اور اس پاروں ہی تسی ویکھدے جے بے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی موت دا وقت آیا، اس وے حالہ کول بیٹھی عبد الرحمان مراف رضی اللہ عنہ دی بہن، کڈا بڑا آدمی، 10 جنتی صحابہ چوں، سابقون الاولون چوں، اور رسول اللہ دے ننہال چوں، حضرت آمنہ دے وڈیاں چوں، وہ دی بہن ہے سکی حضرت بلال دے کر حالہ، تے پریشان ہوئی کہ بلال دا آخری وقت آپ نے کہا پاگل ہوئی ہیں کیوں غم کرنی ہے تم؟ غدن نلقى الاحباء محمد اور میں تے بیوقوفے کل جا ملنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں۔ حضور ایک موت دس دی، قرآن ایک موت دستا سی بھئی کیڑے نے جنہوں کھانا ہوئے گوشت ہے ایک کوئی شاید، اور اس تو ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر جو شہید کرتے گئے مسجد حرام دے اندر حجاج ظالم نے کرتے، کہ اسے انہوں دی ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وڈی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ دی بہن اسماء نابینی ہوئی سی، لونڈی دا ہاتھ پکڑ کے مسجد چاہی کہ دسیا لونڈی نے بیاہ حال ہے، سر کٹھیا خون بکھریا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کول سی، کہنے گیا اسماء غم نہ کریں، کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں نے جڑا اگے انعام تیار کیا بڑا۔ تو اسماء نے کیا عبداللہ جب بکری ذبح ہو جائے وہ کھل کسائی جتنا مرضی لاؤں رہا پھر اس بکری نے کہی تکلیف ہے؟ یہ جسم ہے جنہوں لوگ روندے بے اگ سر دیتا کسی نے سارتا کہ کیڑے کھا گئے، تو جسم گولی مار رہی ہے، جڑا تو میں نا میں وچوں صحیح سالم نکل جاتا اور بالکل زندہ ہوندا سندا ویکھدا ملدا اتنے جا کے مزے کردا اور جنت دے پھل کھاندا حتیٰ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس جسم لٹا دے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرماؤندے کہ حضور دا خطبہ توحید پردہ سی، اج دے خطبے جڑے نہ دلاں چ اللہ دی محبت پیدا کر دے نہ انہوں ملن دا شوق پیدا کر دے، بلکہ ڈراؤندے آ بے جان نہ گوا بئی، ہاں وہ تیاں پتر بچھڑ جان گے، کوٹھیاں چھٹ جان گیاں، اور جے 4 مرلے دی کوٹھی چھڑ کے تو ایسی زمین چلا جان جڑی اس زمین تو 10 گنا وڈی ہے، تینوں وہ رقبہ برات کرے کوئی نقصان ہے گا؟ مگر نہیں، دین دے بالکل الٹ خطبے کرتے جدلی فرماؤندے فیخرج السامعون ولم یستفیدوا فائدۃ غیر انہم یموتون وتقسم اموالہم ویبلغ التراب سب۔ اے رب دی قسم ساڈے خطبے سفر آخرت فرمایا جدو سنن والے نکلتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اس جو سوائے دے بھی وہ سن کے گیا بھی مر جانا ہے، جائیداد ساری لوگوں نے ونڈ لینی ہے، ساڈے جسم نو مٹی کھا جانی ہے۔ اے ہولناک منظر لے کے گیا جہاں کتنا وہ قبر دا رخ کرن تے کتنا جان دین واسطے تیار تھے، انہوں نے ایسا منظر پیش کیتا ہے کہ وہ کنا چاہت رکھتے بھی نہ آؤ وقت نہ آوے مزے نہ کتے کرکرے ہو جائے، جے دس دو میں نہیں ادنا تو اس تو بہت اعلیٰ جہان ہے۔ اور باقی ایسا ہی ہے فتوح مصر و اخبار ہوا مسلمان جتھے جتھے گئے نا ہوں یہ سالی حرام کری جاندے نا بھی نہ اپنے وڈیاں دیا کتاباں پڑھو، یہ تھوڑے زندگی پیدا ہوتی ہے، کرنٹ دوڑتا ہے۔ مصر کس طرح فتح ہوا اتنے دے حالات، امام ابن عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب ایک ایک علاقے سے لکھی رما کہ کتنا لشکر گیا اور کی کارنامے ہوئے۔ تو مصر دے اندر جس لوگ گئے تھے اس وقت مصر دا عیسائی حکمران جڑا سی مقوقس وہ سامنے جی تقریر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سفر آخرت، آخرت کو خوشگوار بناؤ، اینی مزیدار بناؤ کہ آدمی آ کے جڑے دن اتنے گزارنا یار مصیبت دے ایویں پنجرے پھسے ہیں، یہ ڈیوٹی دے کے ریٹائرمنٹ ہے، وہ دن عید کا دن ہونا جدن میں اس دنیا تو چھٹی کروں گا، میں تو جا کے انعام لڑنا، میری ملازمت ختم ہوئی، میرے لیے جو کچھ اللہ دے کول انعامات ہے میں وہ جا کے وصولنے، میں نے تو تمغے ملنے، یہ نہیں جان گے فرمایا نکل دیا یہ لے کے نکلتے بھی مر جاؤ گے، جائیداداں ونڈیاں جان گیاں، تھوڑے جسم مٹی کھا جاؤ گی، فیا لیتا شیری ایو ایمان حاصل بیان آندے رب دی قسم کو مینوں دسے یہ گلاں سن کے کی ایمان کھٹ کے گئے، انہاں کوئی ایمان تازہ ملیا؟ اگلا بھی بیچارے ڈر گئے تے مر نہ جائیے گی، وائیو توحید و معرفت و علم نافع حاصل ہے
کیڑی توحید ہے تے کیڑی اللہ دی پہچان ہے تے کیڑا نفع بخش علم جڑا ملے. یہ تے ساری دنیا کافر مومن آندے تے مر جانا یار گھر چھوڑ جانے. کی دسیا تسی یہ؟ ومن تأمل خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخطب اصحاب وجد کفیلۃ ببیان الہدی والتوحید وذکر صفات رب جل جلالہ واصول ایمان کلیہ والدعوۃ الی اللہ وذکر آلائہ تعالی. آندا رسول کریم دے خطبے جڑا غور نہ پڑھو گا اور آپ دے صحابہ دے وہ جہڑیاں گلاں کوئی نہیں کہ گھر چھوڑ جانے تے بیوہ ہو جانے تے مال ونڈے جانے, اوتھے دی بجائے ایسیاں چیزاں جڑیاں توحید نو بیان کر دیاں, اللہ تعالیٰ دی صفات بیان کر دیاں, اللہ تعالیٰ دی طرف بلاؤں دیاں, وہ دیاں نعمتاں دس دیاں. اللہ تی تحبب الی خلقہ و ایام اللہ تی تحبب من بعثہ. ایسی نعمتاں بیان ہوندی جے نال رب پیارا لگن لگ پیندا, ڈراونا نہیں رہ جاندا. آدمی آندا او تو زیادہ تے موس نہیں کوئی نہیں, او تو زیادہ تے لاڈلا ہی کوئی نہیں, جڑا سارے تو ود کے محبت کر رہا وہ کوئی شیر ہے کوئی سپ ہے جے تو ڈریا جا, محبوب بن جاندا. تے دوسرے پاسے او دے جڑے ایام نا کہ جڑیاں امتاں نہیں بعد آئیاں کیویں انہاں دا نشان مٹایا. اور ہن بھی تسی شاید پڑھ دے ہو امریکہ دی شامت آئی ہے, ایسا طوفان ہے سمندری اور بارشاں باہر شہراں دے شہر ریاستاں دے چل جانا بے بسی. فرعون دا غرور جڑا اللہ تعالیٰ توڑ رہا اتنا ہی امتاں برباد کچھ بھی وہ سامنے آ کے سکے. تو اللہ تعالیٰ دے وہ ایام کہ کدھر دنیا تو کرتا چلایا جہد وہ عذاب تو بھی ڈر ہوں. والامر بذکر و شکر الذی یحبب ملہ. اللہ تعالیٰ دا انعام وہ نعمتاں شکر یہ بیان جہد اللہ پیارا ہو جاتا. فیذکرون من صفات من عظمت اللہ و صفات و اسماء ما یحبب الی خلقہ و یامرون من طاعت شکر و ذکر ما یحبب ملہ. فرمایا اللہ دے رسول اور صحابہ جدو بیان کرتے تھے اللہ دی شان وہ دیاں نعمتاں جہد سارے دے دلاں پیارا بن لائے, لوگ بڑے پیالے لے کے اٹھتے تھے یہو جہا سونا رب ایڈا مہربان اتنے بھی اور آخرت. وَيَأْمُرُونَ مِن طَاعَتِهِ وَشُكْرِهِ وَذِكْرِ مَا يُحِبُّ فَيَنصَرِفُ السَّامِعُونَ وَقَدْ حَبُّوهُ وَحَبَّهُ. جدو بندے اٹھ کے جاندے سی خطبے چوں رب انہاں نال پیار کرن لگدا سی اور رب نال پیار کر لگ گئے. ایتری دوستی پکی ہو کے نکلدی سی بھی وہ رب تو ڈرنا کیا, چھٹی چلنا چاہیے انہوں جا کے ملنا چاہیے. فلما ثم تعال اللہ وخافیا نور النبوہ وصارت شرائع والاوامر رسوما. جہاں جہاں دے زمانہ دور ہویا نبوت دا نور مدم پہ گیا, شریعت دے سارے احکام رسم و رواج بن کے رہ گئے. تو کام من غیر مراد حقائق کیا مقاصد, رواج رہ گیا, رکوع سجدے ہو رہا ہے, پتہ کوئی بھی نہیں بھی یہ بات جڑی دا مقصد کی تھی. روزہ پختے کٹ رہا ہے, کوئی تقوی نہیں پیدا ہو رہی. فاتوا صورہا وزینوہا بما زینوہا بھی, شکل رہ گئی انہوں بڑا بنایا سنواریا. فجعل الرسوما والاوضاع سنن لا ينبغي الاخلال بها. رسمی رواجی گلاں ایڈیاں پکیاں کر لیاں کہ انہاں جنا خلل آ جائے. درمیان میں روکتا بھولنا جاوے جویں کل دی رات لنگی. کوئی بندہ جنوں علم حدیث کا پتہ ہے کہ رائی برابر دین سے اس رات دا کوئی ذکر بالکل جھوٹیاں حدیثاں اخبار پڑھ دیں کرو کری عورتاں کٹھیاں ہو رہی ہیں, عبادت کرنی, اللہ دا خوف کر, ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ تو. یہ لائیاں نہیں گلاں دے پیچھے باتاں کر دے جہاں عبادت اللہ نے مقرر کیتیاں وہ رسول نے انہوں دی پرواہ ہی کوئی نہیں. یہ اپنے رسموں نو آج دے. صرف ایک حوالہ دوں گا, قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ترمذی دی شرح عارضۃ الاحوذی لکھی, قرآن مجید دی تفسیر لکھی, سورۃ دخان تے لکھ لی. وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ. اس رات دے بارے ایک حدیث ہی قابل اعتماد, بہتیاں کچھ ایک بھی نہیں جنوں آدمی سمجھے بھی یہ کچھ جان ہے. لا فی فضلہا ولا فی نسخ العدال فیہا, نہ دی شان چ لیلۃ القدر دے برابر بناتی ہے, نہ دی شان چاہیے کوئی, نہ یہ تقدیر لکھی جان دی بھائی نے مرنا ہی نے جمنا کچھ نہیں. فلا تلتفت الیہا, امام فرماؤں سرے تو دھیان ہی نہ کرو, آبے چ لنگ جاوے جویں سالیاں راہ, سوچنا بھی نہیں بھی 15 شبہ. اور انج بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں اس سال سدا دیتی, بالکل سوڑنی سی جدو یہ جال دے. کوئی بندہ بھی جنہوں عقل اور ہوش ہے چند ویندا انہوں پتہ بے تاریخ غلط کرتی نہ مرادن. جعلی تاریخ چلی آ رہی اخباراں تے 15ویں نہیں سی, وہ 16ویں رات ہو سی. 15ویں اس دن ہوندی ہے جدن لوگوں کو پتہ گوڈا لا کے چند چڑھدا, تھوڑی دیر بعد سورج ڈبن تو جدن 14ویں ہوندی برابر ہوندا, ادھروں سورج ڈبدا ادھروں چاند نکلدا. دیکھو رات جنہوں نے دیکھے دیکھ دیں چاند ہی دیکھنا چھڑتا ہے سمت. ایک تے عذاب انہاں تے آ گیا, یہ باتوں کا تعلق یہ آدھے نے ایران ہو جانا, ایران کہنا کرنا, ایڈے ایڈے موٹے شیشے لایا نے آپ نہیں دسا, چند انہوں نے کی ویکھنا, ہر آدمی خود ویکھ.
اے بالکل ڈنکے کی چوٹ اور انشاء اللہ تعالیٰ 29 ننگے ہو جان بالکل ان دس پਊਗਾ بھی اج کیوں چند چڑھتے تی اج ہی ہو گئی ہے جھوٹے اوے 12 چلو یہ 16ویں ہوندی ہے 15ویں کوئی فلا تلتفتوا الیہ فرماؤں امام یہ توجہ بھی نہ کرو کوئی رات نہیں جال سازی بنائی ہے لم سے فی لیلۃ نصف من شعبان حدیث قط امام ابن تیمیہ فرماؤں ہے جے بارے ایک حدیث ہی نہیں اور لوگ لے آتے سفیاں کے سب ٹھیک ہے وہ بھی سچے مگر نہیں کچھ نہیں اے کھڑے کھوٹے نوں 2 نمبر مال چھڑ جو دین اصل حاصل کرو جو اللہ دے رسول دے تو فرمایا ایسیاں رسماں بنا لیاں جہدے چ ذرا نہیں کمی کر واخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الاخلال بها تے جڑیاں اصل چیزاں سی مقصد دین دا رسماں نوں پورا کر دے مقاصد جڑا جنہاں نہیں سی برباد کرنا کر دے فوضع الخطب بالتصدیق والفکر والعلم البدیع آندے خطبے کیویں بڑے فکرے جوڑے لفظ نہ لفظ جڑتا جاتا ہے میرا تمہارا ہمارا ایسی لفاظی علم بدیع فناقص برادما حظ القلوب منها وفات المقصود بها خطبے دی اصل جان جڑی آندے برباد ہو گیا مقصد ضائع ہو گیا ہن چٹدے رہندے بیا بڑا فصیح بلیغ یا بڑا لیکچرار پر اون دے لاش لئی پھر دے چھلکے نوں روندے دے مغز کوئی نہیں رہا تو موت نوں انہاں اللہ دے رسول نے لذیذ بناتا کہ حضرت عبادہ ابن صامت کھڑے ہو کون ہے عبادہ اور جنہاں نے سفر آخرت کیتا کہ اجاڑ چ نہیں چلے ہونے کہ مزہ آن لگا اجاڑ چگے سی جتھے سی رہندے سی یعنی لشکر کھڑے موت سامنے آپ نے اس مقوقس عیسائی حکمران نوں آکھا گل سن اور حضرت عبادہ انہاں خوش قسمت لوگاں چوں جڑے رسول کریم علیہ السلام مدینے مکے جا کے ملے تے بیعت کیتی بیعت عقبہ اس وے بدریاں تو پہلا عقبی کھاؤندے یہ چھوٹی دے بندے ہیں جڑے بدری بعد بنے ہیں لوگ عقبی یہ اس کاکی جنہوں نے حضور دے ہاتھے بیعت کی ہے حضرت سے بڑا ہونا آپ نے کہا مقوقس چھوڑ ساڈے چوں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جڑا روزانہ رب کو دعا نہیں کرتا کہ اللہ مینوں شہادت نصیب کر کہ نہ اللہ تو فوجاں لئی پھرنا تو نہ ٹرینڈ فوجاں اصل ہے اور کدے تو سانوں ڈراؤنا ہے سانوں موت کو ڈراؤنی شاہ نظر آوے تے تد اسی ڈریے نا ساڈے چوں ہر بندہ لبدا پھردا ہے اور انہاں چوں ہر بندہ روزانہ دعا کردا کہ مینوں شہادت نصیب ہوئے یہاں چوں کسی نے فکر نہیں بھی میرے بچوں کا کی بننا میری بیوی کا کی بننا یہ اپنے کاروبار اپنی اولاد رب دے سپرد کر کے نکل آئے اور انہوں کی منزل پیچھے نہیں ہونا بنا مدینے مرنا یا مکے انہوں کی منزل اگے یہ اللہ کو جانا چاہتے اور جنت جانا چاہتے اس تو سوچ لا اور باقی پھر فتح مصر ہوئی تباہیاں ہو گئی انہوں ملکوں دیا کیوں لوگ اس جذبے نہ نکلے کہ کوئی موت